ونذكره ونشكره ونعبده نسلم ونصلي على سيد الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا آخرا ذاكرا شاكرا صابرا الحمد لله بحمده بمجده بذاته وصفاته الحمد لله حمدا كثيرا وذكرا كثيرا وشكرا كثيرا الحمد لله حامدا مصليا مزكيا منكيا الحمد لله بذكر الله بشكر الله الحمد لله بكمال بجلال بجمال بنوال بإقبال الحمد لله أولا وآخرا وآخر دعواهم أن الحمد لله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على بذكر محمد صل على بفكر محمد بفكر محمد بفكر محمد بنظر محمد بعذر محمد صل على بنظم عزم اسم جسم محمد صل على بعدل صدل عذر نظر حضر سفر عذر قدر محمد اللهم صل على محمد بجمل جمال کمال اقبال حال کال کیل قول محمد اللهم صل على محمد بأطوار محمد بأنوار محمد مہاجرین و انصار محمد اصحار محمد ازواج محمد حال محمد کال محمد جلال جمال اقبال یعول معال صدق مقال محمد اللهم صل على محمد بعين محمد بزين محمد ببين محمد بكتف محمد بصدر محمد بعذر نظر محمد بحجر محمد بشجر محمد ببدر محمد بحضر سفر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر ظہر عصر عدل فضل عزم نظم بزم اسم جسم محمد اللهم صل على محمد متانت دیانت امانت ولایت عنایت صداقت حجت لجت سنت جمت لمت غفرت حسبت نسبت ہجرت حجرت محمد اللهم صل على محمد جلالت جمالت عدالت فقالت ادارت صدارت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه تاج
تشریف لانے والے جناب حافظ عمار یاسر صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے جناب تمام احباب قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین سامعین مسلمین مخلصین موحدین حضرات، السلام علیکم۔ مشن رسالت کانفرنس جو کہ پوری آب و تاب نال بحمد اللہ صبح تو اپنے آغاز تو لے کے انتہا تک پورے جوبن اور جوش دے نال جاری اور ساری ہے۔ بڑے افسوس نال بڑے دکھ نال ایک جملہ عرض کرساں، اگر کسی بندے نو مغالطہ ہوئے تا او اپنے ذہن تے دل دماغ وچوں کڑ دے وے۔ میں اس بندے دی دل دی تختی تے ایک جملہ لکھنا چاہنا آج، جس بندے نے پاکستان دی اس سرزمین تے جملہ بولیا، میری مراد تلاگنگ شہر، جو تلاگنگ شہر اور شہر دے گرد و نواح رہن والے لوگ اس بات دے عینی شاہد ہیں کہ میرے استاذی المکرم امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ نے اس تلاگنگ دی سرزمین تے قرآن مقدس دی تلاوت کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر دی احادیث پڑھی، بدلے دے اندر تلاگنگ دے لوگاں نے او سلوک کیتا جڑا سلوک میرے پیغمبر نال طائف دے بازار وچ ہویا۔ پتھر برسدے پین، مرد کلندر قرآن پڑھدا پیا ہے۔ جس شخص نے تلاگنگ دی سرزمین نو قرآن پڑھ کے فتح کر کے تیرے ہاتھے چ دیتا ہے، اس شہر اور گرد و نواح دے لوگاں دے رگ و ریشے وچ اللہ دی توحید نو رچا دیتا ہے، بسا دیتا ہے۔ اج اس مرد کلندر اور کامل ولی دا نا لے کے بندہ آکھے کہ قبر چ اٹھ کے لگاوے تے میرے جلسے تے فرق نہیں پیندا۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی ذات واحد شاہد ہے، میرا پوری زندگی دا مشاہدہ ہے۔ اگر ایک پاسے دیوار تے صرف اس مرد کلندر دا نام لکھیا جاوے، دوسری سائیڈ تے زندہ مولوی زندہ خطیب بٹھا لے، اس بندے دے نام وچ اتنی کشش ہے، اتنی دلچسپی ہے، جتنے لوگ تینوں دیوار نال نظر آونے اتنے تیرے جلسے وچ نظر نہیں آونے۔ رب کعبہ دی قسم تو میرا نام لے کے آگ کفر اسلام دا جھگڑا ہے، میرا نام لے کے چیلنج کر، مینوں بدنام کر، میرے نال مقابلہ کر، بھول کے بھی غلطی نال اس بندے دا نام نہ لوی، انہوں اپنا مد مقابل نہ بڑھاوی۔ میں دیکھے جنہاں اس نو مد مقابل بڑھایا ہے، زندگی وچ نہ مٹ گیا ہے، زندگی وچ نہ مٹ گیا ہے۔ او بندہ دنیا تو جا کے بھی آج بھی او دا نام اور کام اور مشن زندہ ہے۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، کاروان توحید و سنت کا نگہبان، کاروان توحید و سنت کا نگہبان علامہ احمد سعید خان ملتانی، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اگر کسی مولوی دی کوئی بندہ خطیب دی تقریر سندا ہے تا یہ میدان اس بندے نے بنایا ہے۔ آج بھی
باوجود مقابلہ کرن دے، باوجود مخالفت کرن دے، اس بات دا تلگنگ دا شہر گواہ نہیں کہ آج بھی خطابت دے میدان دا اختتام ملتانی دے ناتے ہونا ہے۔ اگر 10 مولوی پہلے بیان کر رہے ہیں، لوگ 10 مولوی نو اس شوق نال سن رہے ہیں کہ 11واں بندہ اللہ محمد سعید خان دا کوئی بیٹا ہونا ہے، اس دا کوئی جانشین ہونا ہے، اس دے رنگچ قرآن پڑھن والا کوئی آونا ہے، اس دا کوئی تربیت یافتہ بندہ آونا ہے جس قرآن سناونا ہے، تے اس ذوقچ بیٹھے راندے ہو چلو اللہ محمد سعید خان ملتانی تا مڑ کے نہیں آ سکدا مگر او دے رنگچ قرآن پڑھن والے تا موجود ہیں۔ اس واسطے لمبی تمہید نہیں، میرے ذمہ موضوع لگایا گیا وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے آخری ادوار دے اندر، سفر دا مہینہ ہے، سفر دا آخری بدھ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جنت البقیع والے قبرستان دے اندر گئے، واپس آئیں، سر درد کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر گھر تشریف فرما ہے، اور وفات تو 4 روز پہلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں کولوں اجازت منگی کہ ہون جیڑی واری ہے توڑی اپنی واری معاف کر دیو، ہون میں جیڑا وقت زندگی دا رہ گیا ہے میں عائشہ دے گھر گزارنا چاہنا، تے میں توانو اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات دے عینی شاہد سناونا چاہنا کہ میرے نبی دی وفات دے عینی شاہد کون کون لوگ ہیں۔ عینی شاہد او لوگ ہم جنہ دی شہادت شک دی گنجائش قطن کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زندگی تو 4 دن پہلے ممبر تے تشریف فرما ہے، اور یوں ہی ممبر تے آئین اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک سوالیہ انداز دے اندر گل کی تھی، ان عبدن خیرہ اللہ ان یوتیہ من زہرت الدنیا وما شاء بینما اندہو فاختار الآخرت وما اندہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرما کے آکھیا او میرے ساتھیو میرے صحابیو، اللہ پاک نے ان عبدن خیرہ اللہ، ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ میرا بندہ دنیا تیرانا چاہتا ہے تا دنیا میں تیرے نا کر دیواں، دنیا تیرانا چاہتا ہے تے میں دنیا تیرے حوالے کر دیواں، دنیا تیرانا چاہتا ہے تا بے شک دنیا تیرا ہے، میں تینو نہیں لٹاونا، میں تینو نہیں بلاونا، اگر تم میرے آلے پاسے آونا چاہتا ہے تا تیری مرضی، اے میرا بندہ 2 چیزاں میں تیرے سامنے رکھے دا پیاں چڑ گر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ملے ایک اللہ کیتیاں نے کہ کسے بندے نو اللہ اختیار دیتا، اللہ دے پیغمبر نے نا تا اپنا کوئی نہیں لیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا نا تا ذکر نہیں کیتا، مطلق بات کیتی ان عبدن خیرہ اللہ، کہ اللہ نے بندے نو اختیار دیتا ہے تیری مرضی ہے دنیا تیرا آونا چاہیں یا میرے کو لاونا چاہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کیتی، صحابہ کرام نو سمجھ کو نہیں آئی۔ خان عصمت اللہ نے جب شہر کلا گنگانا، اسامل کے سار تویدیاں نے پھر نارا لانا، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان۔ خان عصمت اللہ نے جب شہر کلا گنگانا، اسامل کے سار تویدیاں نے پھر نارا لانا، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان۔ عصمت اللہ جدوں شہر کلا گنگاسی، خان عصمت اللہ جدوں شہر کلا گنگاسی، آکے قرآن سنے سی ساڈا دے گھر میں سی، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان، دیوے ساڈا خان۔
خان عصمت اللہ نے جب شہر تلا گنوانا اسامل کے سار سویدیاں نے پھر نعرہ لانا جیوے ساڈا خان جیوے ساڈا خان جیوے ساڈا خان خان عصمت اللہ نے جب شہر تلا گنوانا اسامل کے سار سویدیاں نے پھر نعرہ لانا جیوے ساڈا خان جیوے ساڈا خان جیوے ساڈا خان جیوے ساڈا خان ساڈے دلاں دی دھڑکن خان دی تو نشانی ساڈے دلاں دی دھڑکن خان دی تو نشانی نام عصمت اللہ تے شہر تیرا تشریف رکھو بھائی انتظامیہ کے گزارش ہے کہ اگر جگہ تنگ پہ ونجے تو پچھلیاں کناتاں کھول دے وہ آج لگتا ہے کہ بائی پاس سانو بلاک کرنا پوسی آئندہ اگر کسی بے وقوفی کیتی تا انشاءاللہ جلسہ میں جہاز چوکے رکھ سا ترائے روڈ بلاک کر کے انشاءاللہ میں توحیدیاں دی پاور شو کر کے بھی کھا سا اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کی تی صحابہ کرام نو تا گل پتہ نہ چلی مگر محمد دا عینی شاہد مگر میرے پیغمبر دا رفیق مگر میرے پیغمبر دا ساتھی مگر میرے پیغمبر دا غمخار میرے پیغمبر دا جانسار میرے پیغمبر دا حبدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے ایک گل سن دیں اللہ دا پیغمبر منبر تے جملہ بول رہے فَزَرَفَتْ عَيْنَا وَبَكَا حضرت صدیق اکبر دیاں آنسوں اکھاں وچوں آنسوں رواں دواں تھی ویندن تے صدیق اکبر دی مسجد دے اندر روون دی آواز آندی سسکیاں بھر کے پیاروندے اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیاں نے ویکھے ابو بکر نو کے ہو گیا ہے اللہ دا پیغمبر تھا کسے بندے دی گل سنا رہے ہیں مگر صدیق زاروں قطار روندا پیا ہے اس ویلے لوگاں نے پوچھا ابو بکر کیوں پیاروندا ہے صدیق اکبر جڑا رازدار نبوت جڑا محمد رسول اللہ دا ہم رکاب جڑا محمد رسول اللہ دا ہم دم میرے پیغمبر دا ہم سفر میرے پیغمبر دا ہم پیالہ ہم نوالا ہم مشرب ہم مسئلہ کے صدیق اکبر دائیں اور لوگوں تو نو پتہ کوئی نہیں جو ایو جیاں بندہ تا کہناتے چلنا پیدا ہی نہیں کیتا جنہوں دنیا تے بھیجا ہوئے تے والوں نے اختیار دیتا ہوئے کہ تو میرے کو لوگنا یہی تھائی رانی اگر ایو جیاں کہناتے چھ کوئی بندہ اپنی مخلوق چھ اللہ بنایا تا او دا نام محمد رسول اللہ او محمد پاک جنہوں اللہ اختیار دیتا ہے اور بندہ کوئی نہیں میں روندہ اس واسطے پیاں کہ ہن محمد پاک دیا جدائیاں دا ٹائم آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی رخصتی دا ٹائم آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی موت دا ٹائم آ گیا ہے اس ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے پین تے لوگاں نو اشارہ کر کے آتے پین ہن انہاں دیاں تے ساڑیاں زیادہ دیر رفاقتہ نہیں رانیاں اکٹھ نہیں ہونا سکتا کٹھے نہیں چلنیاں او یارو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدا
جدائی کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں صدیق اکبر تا اشارہ سمجھ گیا صحابہ کرام نو نال اشارہ سمجھا دیتا کہ ہون اللہ دے پاک پیغمبر دی واپسی دا ٹائم ہے چونکہ اللہ نے محمد پاک نو ایک مشن دیتا اللہ نے محمد رسول اللہ نو ایک کاز دیتا اللہ نے محمد رسول اللہ نو ایک مقصد دیتا او مقصد بھی پورا ہو گیا او مشن بھی مکمل ہو گیا جو اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوتے آیت نازل تھی گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا جدا اللہ آنکھ دیتا کہ دین مکمل ہو گیا تا گویا کہ مشن بھی مکمل ہو گیا میرے پیغمبر دی نبوت بھی مکمل فتوت بھی مکمل میرے پیغمبر دی متانت امانت دیانت ولایت عنایت صداقت بھی مکمل میرے پیغمبر دی ختم نبوت بھی مکمل میرے پیغمبر دا دین بھی مکمل میرے پیغمبر دا پیغام بھی مکمل رسالت بھی پیغمبر ادارت بھی پیغمبر صدارت بھی مکمل اقامت بھی مکمل دیانت بھی مکمل شرافت بھی مکمل حجت بھی مکمل تے لجت بھی مکمل سنت جمت لمت غفرت حسبت نسبت ہجرت حجرت بھی مکمل اعلان بھی مکمل پیغام بھی مکمل شان بھی مکمل لسان بھی مکمل کتاب بھی مکمل خطاب بھی مکمل صحاب بھی مکمل حجت بھی مکمل تے لجت بھی مکمل سنت بھی مکمل تے میرے پیغمبر دی سنت بھی مکمل تے امت بھی مکمل جدا ہر شے مکمل ہو گئی ہے ہن محمد پاک دی واپسی دا دن آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر گھر تشریف لے کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے وجود تے پانی دے مشکیزے بھر کے بخار نو ٹھنڈا کرن واسطے کئی گھڑے پانی دے اللہ دے نبی دے وجود تے پلٹے گئے تاں جو تھوڑی دیر تو بعد اما فاطمہ تو زہرا آندی ہے آنکے اپنے باپے دا بخار وے دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت وے دیئے اس لئے رو کے دے واہ کر بابا واہ کر بابا وہ میرا بابا بڑے دکھ دیکھے نہیں بڑے صدمے تے تکلیفاں دیکھئے نہیں بڑے بخار تے بڑی بخار دی شدت تھوڑے وجود تے ظاہر پیوں دی معلوم پیوں دی نبی پاک نے اپنی بیٹی رون دی فاطمہ نو ویکھیا تے اللہ دے نبی دے آنسو بھی نکل آئین بل رون دی بیٹی نو تسلی دے کے آنکھاں لیسا اللہ ابھی کے قلبن بعد اليوم اور میری بچڑی گھبرا نہیں مصیبت دے تھوڑے دن گزر ونجنے نے اے تھوڑے دن رہ گئے نے اے جیڑی بے ارامی تو ویدی پہیے اس تو بعد نرا ارام ہی ارام ہونا ہے سکون ہی سکون ہونا ہے کیا مطلب میری دنیا دی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے میریاں تیاریاں اللہ والے پاسے ہو گئی ہیں نہیں اللہ دے پاک پیغمبر تا اما عائشہ صدیقہ دی گوتے جھولی دے اندر اے جملہ بولے جس جملے تو عائشہ صدیقہ بھی سمجھ گئی ہے اللہ دے نبی دا یار صدیق بھی سمجھ گئی ہے اللہ دے نبی نے سمنا سبا یدہ الیمنا انہیں سجاہت اتاں کیتا ہے سجی اگلی شہادت والی اتاں کیتی تے فرمایا اللہم الرفیق العالی اللہم الرفیق العالی اللہ میں نو رفیق اعلیٰ چاہی دے رفیق اعلیٰ کیڑا جتھے تمام انبیاء دا مسکن ہے تمام انبیاء دی ارواح موجود او چاہی دے حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے اتھو میں نو پتہ چل گیا اذن لا یختارنا اور اے ساڑی دنیا دی سنگت پسند نہیں کر رہے اور اتلی سنگت دیا تمنا پہ کریں دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے اشارہ کر کے اتا انگلی کی تھی اس ویلے ہاتھ اتا رہا تے جڑے ویلے روح مقدس نکلی مالتی یادہ مالتی یادہ اما عائشہ میرے نبی دی موت دی گواہ ہے صدیق اکبر میرے نبی دی موت دا اینی شہد ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تو زہرا اپنے بابے دی موت دی گواہ اس وقت صدیق اکبر دی بیوی دی شہادت جوی شک کوئی نہیں صدیق اکبر رفیق محمد رسول اللہ دا او دی شہادت جوی شک کوئی نہیں فاطمہ بطول جنت ہے او دی شہادت چوی شک کوئی نہیں فاطمہ بھی گواہ ہے کہ محمد بابے تے موت آ گئی ہے گواہ کے کوئی نہ
روندی بھی کھلیے گواہیاں بھی دیندی کھلیے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک دی انگلی تے ہاتھ جدو تلے ڈھلکیاں تے وجود مقدر دے اتے انہاں دا بازو آن کے ڈھٹھا اتھو میں معلوم کر گئی جے محمد دنیا تو ٹر گیا اللہ دے نبی تے وفات آ گئی اس ویلے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی آ کے آدھیا کھلیاں نے آبتا عجاب ربندہ او میرا بابا اپنے رب دا بلاوا تھا قبول چکی تھی میں پجڑی نو چھوڑ کے لگا گیا ہے یا آبتا من جنت الفردوس ماوا اے فاطمہ تو زہرا گواہی دین دی پی میرا بابا کتھے ٹر گیا توجہ ہے جڑا اشاعتی خطیب مسئلہ بیان نہ کرے رب کعبہ دی قسم وہ اشاعتی کوئی نہیں وہ کسے گاندے تے ڈھیر تے کچرے دی پیداوار ہے وہ اشاعت و توحید و سنت دا کدے وفادار نہیں ہو سکتا اشاعت و توحید دا سب تو مین تے مرکزی تے امتیازی مسئلہ ہے موت جب تک بندہ تسلیم نہ کرے اس وقت تک رب دی توحید ثابت ہو ہی نہیں سکتی اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے